بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ: اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کا یہ درس اور ممکن ہے اس کے بعد اگلے ہفتے میں بھی جو درس آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیا جانے والا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی زیادہ عظیم الشان حدیث کی شرح ہے۔ آپ نے اعلانات کے ذریعے سے ضلعی جمعیت اہل حدیث کلیان کے زیر اہتمام جو گروپ وغیرہ یا جو دعوتی سرگرمیوں کی خبریں آپ کو ملتی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے الوصیۃ الصغریٰ، چھوٹی وصیت۔ الوصیۃ الصغریٰ کا معنی کیا ہے؟ چھوٹی وصیت۔ چھوٹی وصیت نامی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، 15-17 صفحات پر مشتمل، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا۔ اور یہ رسالہ کیا ہے؟ یہ رسالہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے، اور ایسی بہت ساری کتابیں، بہت سارے رسائل شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کے اندر موجود ہیں، جو سوالات کے جوابات۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، سوال کے جواب میں کتاب لکھی گئی۔ ایسی بہت ساری کتابیں، بہت سارے رسائل ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، ان کا تذکرہ اگر ہم کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پر یہ جو آپ کے سامنے رسالہ ہے الوصیۃ الصغریٰ نامی رسالہ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ ایک شخص نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور ان سے عرض کیا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی وصیت کر دیجئے جس وصیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں آخرت میں نفع پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وصیت کا سوال کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے بھی زیادہ بڑی کوئی وصیت ہو سکتی ہے۔ جو وصیت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، جو وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کی ہے، وہ وصیت سب سے بڑی وصیت ہے، سب سے بڑی تاکید ہے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے وہ وصیت کی، اور جو وصیت فرمائی جس آیت اور حدیث کی روشنی میں، اسی کا مجموعہ، اسی پوری تحریر کا نام کیا ہے؟ الوصیۃ الصغریٰ۔ بہرحال آئیے ذرا ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ ایسے ہی آپ نے ایک بہت ہی مشہور کتاب آپ نے یہاں پڑھا بھی ہے، برادرم دکتور فاروق عبداللہ حافظ اللہ نے آپ کو پڑھایا ہے، عقیدہ واسطیہ کے نام سے۔ عقیدہ واسطیہ کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب ہے۔ قاضی واسطی نے سوال کیا کہ آپ عقیدہ اہل سنت ہمیں لکھ کر کے دے دیجئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر اور مغرب کی نماز کے بیچ میں اس سوال کا جواب عقیدہ اہل سنت لکھ کر کے دے دیا، اور اسی جواب کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک دو نہیں، ایسی بہت ساری کتابیں۔ آپ ایک کتاب کا نام سنتے ہیں الداء والدواء، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک سوال کے جواب میں بڑی کتاب ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال تو یہ الوصیۃ الصغریٰ، ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر سی وصیت کو، بہت ہی جامع وصیت کو، بہت ہی عظیم الشان وصیت کو پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، پڑھنے والے کو، اور ہم سب پڑھنے اور سننے والوں کو اس وصیت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وصیت کو ہمیں اپنی زندگی میں وصیت کے طور پر اپنانے، اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصیت چھوٹی ہے، چھوٹے رسالے میں ہے، اس کی شرح بہت سارے علماء نے کی ہے، بہت سارے علماء نے
اس کی شرح کی ہے، میں سمجھتا ہوں 4 5 6 علماء مشہور ہیں جنہوں نے اس رسالے کی شرح کی ہے، کسی نے اس کی تخریج کی ہے، کسی نے اس کے فوائد بیان فرمائے ہیں، کسی نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس وصیت کے اندر جو آیتیں، حدیثیں، سلف کے اقوال، آثار وغیرہ آئے ہیں اس کی تخریج کیا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، اس پر صحیح ضعیف وغیرہ کا حکم لگایا ہے۔ الغرض اس چھوٹی سی وصیت پر بڑا عظیم الشان کام ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 15 صفحات پر 20 صفحات پر مشتمل یہ وصیت جب علماء اس کی شرح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 400 صفحات، 450 صفحات، 500 صفحات میں شرح ہوتی۔ ہم اور آپ اس کتاب کو یا اس رسالے کو پڑھیں گے، ممکن ہے 1 سے 2 مجلس میں، بمشکل 2 گھنٹے میں، تو ایک دم صرف اور صرف اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کیا جائے گا۔ اگر کتاب کا نام، رسالے کا نام اگر اعلان میں نہ لیا گیا ہوتا کہ الوصیۃ الصغریٰ نامی کتاب ہمیں پڑھنا ہے، تو اس حدیث کی شرح اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اس حدیث پر خطاب ہو سکتا تھا 2 مجلسوں میں، 1 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ، تو بھی یہ بات ہو جاتی۔ لیکن چونکہ ذمہ داروں نے، احباب نے، عزیزوں نے اس آپ کے 2 مجلس کے درس کا نام جو رکھا وہ اسی رسالے کے اعتبار سے رکھا، الوصیۃ الصغریٰ۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اس کا فائدہ نہیں، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ کر دینا، اس کی تشریح کر دینا، اس پر خطاب کر دینا، اس پر درس دے دینا، یقیناً وہ بہت مفید ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند یہ درس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اسلاف، اپنے علماء، اپنے ائمہ کی تحریروں کو، ان کے دروس کو، ان کے سوالات اور جوابات کو، اور انہوں نے جو وصیت کی ہے ہم اسے وصیت کے طور پر پڑھیں گے، تو ہم کتاب کا نام بھی جانیں گے، شارحین کا نام بھی جانیں گے، اور اس کی تخریج کرنے والے کون ہیں اس کا بھی نام جانیں گے، اس کتاب کو، اس رسالے کو کس شخص نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالہ لکھا، یہ ساری معلومات ہمیں کہاں سے ہوتی اگر ہم صرف حدیث کا ترجمہ یا حدیث کی تشریح پڑھ لیتے، اس کا خطاب پڑھ لیتے، خطاب سن لیتے۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان فائدہ ہے، سلف کی کتابوں سے جڑنا، ان کے دروس سے جڑنا اور ان کے رسالوں کو پڑھنا، اس کی شرح کرنا علم کی بنیاد ہے، علم کی اساس ہے، علم کی جڑ ہے۔ اس لیے ہمیں سلف امت کے رسائل، ان کے کتب اور ایسے ہی ان کی جتنی بھی خدمات ہیں اس سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا اسے پڑھتے ہیں۔ یہ جو رسالہ آپ کے سامنے ہے، جس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے اس حدیث پر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ چونکہ آپ نے ان کی زندگی پڑھی ہوگی، سیرت آپ نے پڑھی ہوگی، اس لیے ہمیں ان کی زندگی پر لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 661 ہجری میں اور وفات 728 میں ہوئی ہے۔ 661 میں پیدائش اور 728 میں وفات، تو یہ آپ سوچیں کہ 7ویں 8ویں صدی ہجری کے امام اور عالم ہیں۔ یہ حران کے، دمشق کے، سوریہ آج ہم کہتے ہیں سیریا، وہیں کے یہ رہنے والے ہیں، اور وہیں اسی نام سے وہ جانے جاتے ہیں، ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی۔ بہرحال یہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جو آپ کے سامنے دوسری بات اس حدیث کے سلسلے میں پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ہے بڑی اہم ہے۔ اس وصیت کی اہمیت پر چند پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وصیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ مجھے ضرورت ہے اس وصیت کی، آپ کو ضرورت ہے، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو، ہر مرد کو، ہر خاتون کو، عرب کو، عجم کو، ہر زمانے میں، ہر دور میں، کہیں بھی کوئی بھی رہتا بستا ہو، اتنی عظیم وصیت ہے کہ سب کو ضرورت ہے اس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت جامع ہے، 1 پیج میں نہیں ہے وصیت، 2 پیج میں نہیں ہے، بلکہ 1 سطر میں، 1.5 سطر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، 3 جملوں میں ہے۔ تیسری جو بات ہے بہت ہی سمپل انداز میں، بہت آسان انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، اور بہت ہی آسان انداز میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے۔
بہرحال تیسری بات، چوتھی بات، پانچویں بات جو آپ کے سامنے ہے مختصراً وہ یہ ہے کہ یہ جو وصیت ہے نا، آپ 661 سے لے کر کے 728 تک اگر آپ جوڑیں گے تو 39 سال ادھر اور 28 سال ادھر، یہ تقریباً 68 سال عمر بنتی ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس 68 سال کی عمر پانے والے امام نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی، 500 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جو وصیت ہے یہ کب کا ہے، کب کی وصیت ہے، کب لکھا انہوں نے، کب سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا، وہ کون سا دور تھا؟ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر محض 36 سال تھی۔ 36 سال کی عمر میں اس امام نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ سوچئے یہ اتنی عظیم الشان وصیت کی شرح فرمائی۔ 36 سال کی عمر کے تھے تو سوال آیا، اور سوال کرنے والا کون تھا اس کا بھی نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ہے ابو القاسم مغربی۔ ابو القاسم مغربی، آج مغرب کہا جاتا ہے تو یورپ کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، مغرب سے مراد وہ یورپ نہیں ہے بلکہ مغرب سے مراد وہ ملک ہے۔ آج ملک مغرب کے نام سے ایک ملک ہے اور اسی کو انگریزی والے موروکو کہتے ہیں۔ اسی علاقے کے رہنے والے ابو القاسم المغربی، انہوں نے سوال کیا تھا، اور اس سوال کا بھی جملہ آپ کے سامنے آئے گا کہ سوال کیا تھا۔ اور سوال کرنے والے نے اس وقت جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا، ایک مفتی کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 36 سال کی عمر تھی ان کی، اس وقت ہی ان کی امامت، ان کی جلالت، ان کا علم، ان کا تقویٰ اور ان کی وسعت اور گہرائی کتنی زیادہ تھی، اس کا اندازہ آپ سوال کو پڑھ کر کے لگائیں گے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو القاسم المغربی، ابو القاسم بن یوسف بن محمد التجیبی السبتی المغربی، یہ ہے ان کا نام۔ انہوں نے سوال کیا تھا اور یہ اہم سوال الحمدللہ ایک رسالے کی شکل میں اس کا جواب آ گیا۔ آج ہم میرے بھائیوں تقریباً کتنے سال گزر گئے؟ 728 سے لے کر کے 1447 میں زندگی گزار رہے، 7 صدیاں گزر چکی ہیں۔ آج بھی اس سوال کی، جواب کی، وصیت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم بیٹھ کر کے یہاں پڑھ رہے ہیں، علماء کرام شرح لکھ رہے ہیں، علماء کرام درس دے رہے ہیں، علماء کرام مجلسیں منعقد کر رہے ہیں، اتنی عظیم الشان وصیت ہے۔ بہرحال اس کا نام الوصیت الصغریٰ کیوں ہے؟ چھوٹی وصیت اس کا نام رکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وصیت ہے اور چند جملوں کی وصیت، 2-3 سینٹنس ہیں، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، 3 جملے میں اتنی عظیم الشان بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے اس کی شرح کا نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا رکھا؟ اس کا نام رکھا الوصیۃ الصغریٰ۔ جس سن میں، جس تاریخ میں سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا وہ 697 ہجری ہے، 697 ہجری میں یہ سوال کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ آپ جب جوڑیں گے تو 36 سال عمر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بنی ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو وصیت کی گئی ہے، اس وصیت میں کیا کیا باتیں؟ نمبر 1، پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت ہے، اللہ کے، یعنی یہ جو کتاب ہے آپ کی الوصیۃ الصغریٰ نامی کتاب، اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، یعنی اس کا نچوڑ آپ سن لیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ نچوڑ ہی آپ کے ذہن میں رہ جائے اور آپ کو یاد رہ جائے اور آپ سمجھ لیں کہ اس وصیت میں کتنی قیمتی باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے تقوی کی وصیت ہے۔ نمبر 2، اس وصیت کو اچھی طرح سے سمجھنے، دل اور دماغ میں بٹھانے کی تاکید کی گئی ہے، ابھارا گیا ہے۔ نمبر 3، اس وصیت کے راوی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے اس روایت کو کیا ہے، نقل کیا ہے، وہ حضرت معاذ بن جبل ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے اس وصیت کے اندر، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوصیۃ الصغریٰ کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 4، اس وصیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق، 2 حق بیان کیا گیا ہے۔ بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا بنتا ہے اور بندے پر دوسرے بندوں کا حق کیا بنتا ہے، یہ 2 موٹی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 5، اس وصیت الصغریٰ کے اندر اللہ کے نبی کی اسی حدیث کی شرح کی گئی ہے، اتق اللہ حیثما کنت۔ چھٹی بات جو ہے
اس حدیث کے اندر اس وصیت کے اندر جو چھٹی بات ہے اور بہت اہم بات ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر عذاب ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، اس عذاب کو ٹالنے کے اسباب کیا ہیں؟ عذاب کو نافذ کرنے کے موانع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو نافذ کرنے سے روکنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ٹال دیتا ہے، عذاب ہٹا دیتا ہے، عذاب روک لیتا ہے، عذاب نہیں دیتا ہے، بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں؟ ان کا بھی تذکرہ اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ بہرحال ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تقوی پر بات کی گئی ہے کہ تقوی کس قدر ضروری ہے انسانی زندگی کے اندر، ایسے شر کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ حسنات کا، نیکیوں کا معنی کیا ہے، ایسے ہی بندے کا حق کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کے بعد جو دوسرا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ نیکیوں کے بعد، گناہوں کے بعد نیکی کرنا، تاکہ ان نیکیوں سے وہ گناہ، پہلے جو گناہ کیا گیا ہے وہ گناہ مٹ جائے۔ اخیر میں کہا گیا اچھے اخلاق اختیار کرو، اخلاق حسنہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کی اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ذکر کی فضیلت آئی ہے، ذکر کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ الغرض اگر آپ الوصیۃ الصغریٰ کا خلاصہ اگر آپ جاننا چاہیں تو تقریباً 29 نقطوں پر مشتمل ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک کتاب، ایک چھوٹا سا رسالہ جو 15-16 صفحات پر 20 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں مجموعی طور پر تقریباً 30 مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، 30 باتیں بیان کی گئیں۔ بہرحال آئیے اس کے بعد آگے الوصیۃ الصغریٰ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا تھا۔ نام آپ یاد رکھیں، ابو القاسم مغربی نے سوال کیا تھا۔ سوال کرنے والے نے کیا کہا تھا؟ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا تھا؟ شیخ، امام، فقیہ، فاضل، عالم، بقیت السلف، قدوۃ الخلف، مبدع، یعنی بہت ہی انوکھی ہے نا علم کی چیزیں ہم تک پہنچانے والے، جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں عام طور پر پہنچانے والے، اور ایسے ہی بہت ہی واضح بات کرنے والے، بہت ہی فصیح بات کرنے والے۔ یہ اتنے سارے الفاظ، اتنے سارے القاب اس نے استعمال کیا ابو القاسم مغربی نے، سائل نے، اور اس کے بعد کہا تقی الدین ابو العباس، یہ جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا حصہ ہے، تقی الدین، ایسے ہی ابو العباس کنیت احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکت ہم پر باقی رکھے۔ یہ سوال کے اندر ہے، اس لیے یہاں چھوٹی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ برکت کا لفظ جب آتا ہے تو اسے لوگ غلط معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ برکت کا حصول، جس کو تبرک کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تبرک کا جو ضابطہ ہے وہ تو لمبی تفصیل ہے کہ تبرک کب، کہاں، کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور جگہوں سے تبرک، اوقات سے تبرک، شخصیتوں سے تبرک، اشیاء، چیزوں سے تبرک حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب تبرک کہاں سے حاصل ہوگا؟ جہاں جہاں دلیل موجود ہوگی۔ قرآن کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جہاں جہاں دلیل پائی جائے گی وہاں وہاں تبرک حاصل ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے برکت حاصل ہوتی تھی، آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے لوگوں سے، علماء سے، صحابہ کرام سے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یا اس کے علاوہ طلحہ، زبیر، یا ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اور آج کل کے علماء، ان علماء کی ذاتوں سے، ان کی شخصیتوں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے جوتوں سے، ان کے بالوں سے، ان کے ہاتھ پیر سے کہیں تبرک حاصل ہوتا ہے تو یہ سراسر بدعت اور دین اسلام کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، آپ کی ذات سے برکت حاصل کرنا جائز تھا، برکت حاصل کرتے تھے صحابہ کرام۔ آپ کے پسینے کو لوگوں نے جمع کر لیا، آپ کی تھوک اور آپ کے وضو کی چھینٹوں کو صحابہ نے جمع کر لیا، اپنے چہروں پر مل لیا، آپ کے بالوں سے تبرک ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیز ثابت ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد امت میں کسی نے کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل نہیں کی۔ سمجھ رہے؟ اس لیے یہ نظریہ غلط ہے۔ یہاں پر لفظ آیا ہوا ہے
ابو القاسم مغربی نے سوال جب کیا تو کیا ایک لفظ کیا اس کے اندر، ابقى اللہ علینا برکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہم پر باقی رکھے۔ کون سی برکت؟ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہل حدیث کہاں سے بیٹھے، یہ دیکھو آج تک تو تبرک کا انکار کرتے رہے اور آج اپنے عالم کی بات آئی تو برکت حاصل کرنے لگے۔ کہتے کہ نہیں کہتے لوگ؟ کہتے یہ دیکھو یہ لوگ برکت نہیں مانتے ہیں لیکن اپنی بات آتی تو برکت ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت کو اللہ باقی رکھے، ابن تیمیہ کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا کپڑا، ان کا لباس، ان کا جوتا چپل، اس کی برکت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کون سی برکت ہے؟ ان سے ملنے والے علم کی برکت۔ علماء سے جو برکت ملتی ہے وہ برکت کون سی ہے؟ علم کی برکت ہے، اور وہ بھی وہ علم جو سچ مچ کتاب و سنت کا علم ہو، قرآن کا علم، سنت کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی۔ اب اس کا تعلق وہ علم چاہے عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، ہے کہ نہیں، سیرت سے متعلق ہو، مسائل ہوں، حلال و حرام ہو، اس کے علاوہ معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، تجارت کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، جو بھی مسئلہ ہو، علم دین کیا ہے؟ علم دین کی برکت۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اپنے بڑوں کے پاس ہے، بڑے علماء کے پاس برکت ہے، اور اس سے مراد ان کی ذات اور شخصیت کی برکت نہیں ہے، یا ان کے جسم سے لگی ہوئی چیزوں کی برکت نہیں ہے، لباس، کپڑا، چادر، جوتا چپل، بال، پسینہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، برکت کے حصول کے چکر میں علماء، بزرگان، شخصیات کے جوتے اٹھاتے ہیں، ان کے جوتوں کے نیچے کی مٹی بھی اٹھا لاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے کی مٹی بھی اٹھا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ برکت حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں اس طرح کی برکت کا حصول ثابت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے، اور اگر تجاوز کریں گے، شرک کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے تو شرک ہو جائے گا، ورنہ بدعت تو ہے ہی ہر صورت میں۔ بہرحال تو اس لیے یہاں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اتنی ساری دعاؤں کے بعد کہا آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ایسی چیز کی وصیت کر دیجئے جس میں میرے دین کی، میری دنیا کی، میرے دین کی اور میرے دنیا کی بھلائی ہو۔ ایسی وصیت آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ایسی بات کی وصیت کر دیجئے جس میں میرے دین کی بھلائی، دین کی سدھار اور میری دنیا کی سدھار ہو۔ تو دین اور دنیا کی صلاح اور بھلائی کی وصیت کر دیجئے، اور مجھے کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے جس پر میں اعتماد کروں علم حدیث میں۔ علم حدیث کے لیے کوئی کتاب ریفر کر دیجئے جس کتاب پر میں اعتماد کر لوں۔ اس سے معلوم پڑا نا کہ آپ کو کتاب اپنی مرضی سے نہیں چن لینا ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی علماء سے آپ پوچھیں کہ آپ بتائیے کہ کون سی کتاب معتبر ہے، کون سی کتاب معتبر نہیں ہے، کون سی کتاب میں صحت کا اہتمام ہے، کون سی کتاب میں صحت کا اہتمام نہیں ہے، کون سی کتابیں ہیں جو قابل اعتماد ہیں اور کون سی کتابیں ہیں جو قابل اعتماد نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا کہ بچے اتنی ساری کتابیں ہیں، لائبریریوں میں جاؤ، جو سمجھ میں آئے پڑھو، انٹرنیٹ پہ تلاش کر لو، ہے کہ نہیں، اور جو آپ کے دل میں آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے باقاعدہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ علم حدیث میں کون سی کتاب معتبر ہے جس پر مجھے اعتماد کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دیگر علوم کے اندر، حدیث کے علاوہ تفسیر میں، فقہ میں، سیرت میں، مسائل میں، تمام چیزوں میں آپ مجھے بتا دیجئے کون سی کتابیں معتبر ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد، واجبات کی ادائیگی کے بعد سنتوں اور مستحبات اور فضائل کے لیے آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ فرائض ہیں، ان فرائض کے بعد یہ نفلی کام فضیلت کا ہے، یہ نفلی کام فضیلت کا ہے، یہ مطلب فرائض اور واجبات کے بعد آپ فضائل کی بھی رہنمائی کر دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ فرائض پہلے ہیں، مسائل پہلے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد فضائل ہیں۔ فضائل پہلے نہیں ہیں، فضائل تو اصل کے بعد آتے ہیں۔ صلاۃ اس سے پہلے، پہلے توحید ثابت ہوگی، بعد میں توحید کی فضیلت ثابت ہوگی۔ نماز، صلاۃ ثابت کی جائے گی، اور اس کے بعد صلاۃ کے بعد صلاۃ کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ صلاۃ کا پتہ نہ ہو، توحید کا پتہ نہ ہو، عقیدے کا پتہ نہ ہو، اور آدمی صرف اور صرف فضائل کے پیچھے چلے، یہ کوئی ضابطہ شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت میں اصل کیا ہے؟ اصل فرائض اور واجبات، اور فرائض اور واجبات کے بعد پھر فضائل، مستحبات، ہے نا،
اور طاعات اور نیکیوں کے کام، اولا کام، یہ ساری چیزیں ان کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد وَيُبَيِّنَ لِي أَرْجَحَ الْمَكَاسِبِ، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ بھاری نیکیوں کے کام کون سے ہیں، سب سے زیادہ بھاری وزنی نیکیوں کے کام کون سے ہیں، یہ سوال کیا گیا۔ اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور یہ سارے جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب آپ مجھے اشارے میں دے دیجئے، اختصار کے ساتھ دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال تھا، یہ کیا تھا؟ سوال تھا۔ ہم نے عرض کیا آپ سے کہ اگر حدیث کی تشریح کرنی ہوتی تو ہمیں یہ سب نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن الوصیۃ الصغریٰ نامی کتاب پڑھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ساری معلومات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ اس جواب میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کی، اور اللہ کی حمد کرنے کے بعد اس کے بعد کیا کہا؟ کہتے ہیں رہی بات وصیت کی، آپ نے وصیت کرنے کے لیے کہا ہے نا، آپ نے وصیت کرنے کے لیے کہا ہے، ابو القاسم مغربی وصیت کرنے کے لیے آپ نے کہا، کہتے ہیں فما اعلم وصیۃ انفع من وصیۃ اللہ ورسولہ لمن عقلها واتبعها۔ رہی بات وصیت کی تو مجھے کوئی وصیت ایسی نہیں معلوم ہے جو وصیت اللہ کی وصیت سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ نفع بخش اگر کوئی وصیت ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ہی فرمائی اور جو وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں فرمائی ہے، لیکن ضروری ہے کہ وہ وصیت اس وقت نفع بخش ہوگی جب اس وصیت کو ہم اچھی طرح، دو باتیں کہیں، عقلہا واتبعہا، سب سے پہلی بات اس وصیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ذہن میں، دل میں، دماغ میں اچھی طرح سے کیا کریں؟ بٹھا لیں۔ ابھی میں کہیں عرض کر رہا تھا، اس کا ذکر کر رہا تھا کہ عقل کی جب بات آتی ہے نا تو عقل کا مقام، عقل کا محل، یعنی عقل ہے کہاں؟ تو ہم سب کا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ ہم سب کا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ یہاں آتا ہے نا، عقل نہیں ہے۔ لیکن عقل کہاں ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت، قرآن کریم کی آیات، کیا پتہ چلتا ہے؟ عقل کی جگہ دماغ نہیں ہے، عقل کی جگہ دل ہے۔ عقل کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کئی آیتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو دل تو سینے میں ہے، اور عقل کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں۔ تو دل کی جگہ کہاں ہے؟ سمجھنے کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اور بہت ساری دلیلوں سے کہ عقل کی جگہ دماغ نہیں ہے بلکہ عقل کی جگہ دل ہے، جیسا کہ اہل علم نے، امت کے ائمہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال لمن عقلہا، جس نے اچھی طرح سمجھ لیا، واتبعہا، اور پھر اس کی پیروی کرنے لگا، اس وصیت پر چلنے لگا۔ تو سمجھنا ضروری ہے، سمجھیں پہلے اور پھر اس کے بعد اس کی اتباع کریں۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، اس کا معنی نہیں سمجھیں گے، تب تک پیروی کیسے کریں، اتباع کیسے کریں گے؟ تو دو باتیں خاص طور پر کہا ہے کہ سب سے زیادہ نفع بخش وصیت اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کی وصیت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اچھا، اب وہ بات آ رہی ہے اللہ کی وصیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ اللہ کی وصیت کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت کریمہ، سورہ نساء کی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وصیت کی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ کس کو؟ جس کو اہل کتاب ہم کہتے ہیں بار بار، یہود و نصارہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے ہم نے ان کو وصیت کی ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تم کو بھی وصیت کی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ہے اللہ کی وصیت، کس کو؟ اہل کتاب یہود و نصارہ کو،
اور اللہ نے کیا فرمایا؟ تم سے پہلے. تو ہم سے پہلے یہود و نصارہ بھی ہیں اور یہود و نصارہ کے علاوہ بھی ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے. یہ تو ہم یہود و نصارہ کا نام اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن میں سنت میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی کتاب ہے تورات اور عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل، اور ایسے تیسری کتاب ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ 4 ہی کتابیں تو نہیں ہیں نا، کتابیں اور بھی ہیں، لیکن 4 کتابوں کا نام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے. تو ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں کتاب والے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی وصیت کی ہے اور تم کو بھی وصیت کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا انتظام کرو، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا انتظام کرو، سامان کرو. یہ ہے تقوی کا معنی. بہرحال یہ ہو گئی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ وہی آیت، وہی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے. فرماتے ہیں وَوَصَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اللہ نے وصیت فرمائی. اللہ کی وصیت وہی ہے جو نبی کی وصیت ہے، جو نبی کی وصیت ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے. اسی لیے کہا اللہ کی وصیت اور نبی کی وصیت سے زیادہ نفع بخش وصیت میں نہیں جانتا. اور اس کے بعد وہ آیت کریمہ ذکر فرمائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث. اس حدیث میں دیکھیے کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا. یمن کس لیے بھیجا تھا؟ یمن بھیجا تھا قاضی بنا کر کے، دائی بنا کر کے، ذمہ دار اور گورنر بنا کر کے، وہاں کا والی بنا کر کے، اور مفتی بنا کر کے، فقیہ بنا کر کے، اور مفقہ علم پہنچانے والا عالم معلم بنا کر کے بھیجا. تو معلم دائی قاضی مفتی والی بنا کر کے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے اس وقت معاذ بن جبل کو کیا وصیت فرمائی تھی؟ یا معاذ، یا معاذ، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتق اللہ حیثما کنتا. اب آئیے یہاں ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اب تک جو باتیں آئی ہیں، چونکہ کتاب پڑھ رہے ہیں ہم اس لیے کتاب پر تو بات کرنی پڑے گی نا. تو کیا کہا؟ نمبر 1 ایک جملہ، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، تم جہاں کہیں رہو، جہاں کہیں رہو اللہ کا تقوی. نمبر 2 وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور گناہ کے بعد، برائی کے بعد، معصیت کے پیچھے نیکی کو لگاؤ. گناہ کے پیچھے، معصیت کے پیچھے نیکی کو لگاؤ. تمحوها، وہ نیکی اس پہلے والے گناہ کو مٹا دے گی. کیا کرو؟ نیکی کو لگاؤ پیچھے کس کے؟ گناہ کے. تمحوها، وہ نیکی اسے کیا کرے گی؟ گناہ کو مٹا دے گی. نمبر 3 وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، تعامل، معاملہ، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے؟ بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ. تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ 3 جملہ ہے. یہی ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. اب یہ ہو گیا اللہ کے کلام کی وصیت، اللہ تعالیٰ کی وصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اب زیادہ شرح کی تفصیل میں نہ جاؤں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں بس اسی پر اکتفا کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے شروع میں عرض کر دیا ہے علماء نے شرح لکھی ہے تو 400 450 500 پیج میں شرح لکھی ہے. اگر ہم سوچیں کہ تفصیل میں جائیں تو 1-2 مجلس نہیں بلکہ 1-2 مہینے بھی کافی نہیں ہوں گے. سال ہر سال سلسلہ چلانا پڑے گا تب جا کر کے ہم تفصیل سے پڑھ پائیں گے. تو صرف اور صرف کوشش کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جو عبارت ہے نا اسی سے ہم گزر جائیں، اس کا معنی سمجھ لیں، اس کا پیغام سمجھ لیں. کیا کہتے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت اونچا تھا. یہ اسی کا حصہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوصیۃ الصغریٰ کی بات چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں معاذ بن جبل کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد 2-3 باتیں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے کہا تھا یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم
میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اتنا اونچا مقام ہے میرے بھائیو۔ صحابی رسول کہتے تھے اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے معاذ، اللہ کی قسم کھا کر کے، واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ نمبر 2، حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا کرتے تھے، اور حدیث تو سب کو معلوم ہے نا، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے۔ اس روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے، آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاں ان کا مقام اور ان کی فضیلت ثابت ہوتی۔ تیسری بات، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے امت میں، پوری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ حلال و حرام کا علم یعنی فقہی مسائل، عملی مسائل ہے نا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور نکاح، طلاق اور سارے جو عمل کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اعلم الناس بالحلال والحرام، یا اعلم الامت بالحلال والحرام، سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، یہ ان کا مقام ہے۔ ایک اور آخری بات ہے، شاید ہم اور آپ نے نہ سنا ہو یا کم سنا ہو، حضرت معاذ بن جبل کی فضیلت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن جب سب کا حشر ہوگا، سب جمع کیے جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ تو کیا کہا؟ وَأَنَّهُ يُحْشَرُ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتْوَةٍ أَوْ بِخُطْوَةٍ، ای بخطوۃ، جب حشر ہوگا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کے آگے ہوں گے ایک قدم، تمام علماء کے آگے ایک قدم آگے ہوں گے، پیش رفت ہوں گے۔ یہ بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، اور اسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اپنے اس سوال کے جواب میں نقل فرمایا ہے۔ اور خاص بات آپ کے سامنے جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے آئی ہے نا، یہ روایت صحیح ہے کہ علماء کرام، حشر تو سب کا ہوگا، علماء غیر علماء سبھی کا حشر ہوگا، لیکن علماء کرام سے ایک قدم آگے ہوں گے، وہ بخطوہ، ایک قدم آگے۔ اس طرح سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، جیسے آدمی امت کے اندر دنیا میں اونچا مقام رکھتا ہے، علماء کے درمیان کسی عالم کا مقام اونچا ہوتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن جب حشر ہوگا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیگر علماء کے مقابلے میں اونچا ہوگا، ایک قدم وہ اور لوگوں سے آگے ہوں گے۔ اسے امام ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع میں اسے صحیح قرار دیا۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ۔ آگے دیکھیے، آگے مزید کہتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں یہ بات بھی آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبلغ بنا کر کے، دائی بنا کر کے، مفقہ بنا کر کے، مفتی اور حاکم وغیرہ بنا کر کے بھیجا تھا۔ آگے مزید بڑی عظیم الشان بات بیان کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تشبیہ دیتے تھے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے معاذ بن جبل کی تشبیہ دیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ پوری امت کے امام تھے، کان امت تھے، قانتن، قانت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے، چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے نا یہ بھی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ ان معاذا کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین تشبیہا لہ بابراہیم۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اس طرح سے اعتراف کرتے تھے کہ انہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہوئے وہ صفات جو بحیثیت نبی اور خلیل
ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پائی جاتی تھی، ان صفات کا تذکرہ بحیثیت صحابی اور بحیثیت امت کے امام اور عالم کے، ان صفات کا تذکرہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت تھے، قانت تھے۔ اور قانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قانت کا معنی، قانت کی کئی معنی ہوتے ہیں، خیر اس کے اندر اطاعت کرنے والا، رجوع کرنے والا، دیر تک کھڑے رہنے والا، بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں قانت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، اور کیا تھے؟ حنیفاً، سب سے رشتہ ناتا کاٹ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والی تھی۔ آج کی طرح نہیں سیکولر، سب کو خوش رکھو، سب کو راضی رکھو، کوئی ناراض نہ ہو جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ پھر دنیا کا ایک ایک فرد بھی ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا ساری دنیا کو ناراض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور ساری دنیا کو بھی راضی کر دے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو راضی کرنا چاہے گا تو ساری دنیا کو بھی اللہ ناراض کر دے گا، اور اللہ کو تو وہ راضی کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ بھی ناراض، اور جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ ان سب کو ناراض کر دے۔ اس لیے یاد رہے، قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا مشرکین میں سے نہیں تھے یہ کہنا اور شرک نہیں کرتے تھے یہ کہنا، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں آدمی شرک نہیں کرتا، یا آپ کہیں میں کہوں میں شرک نہیں کرتا ہوں، یہ الگ چیز ہے، اور یہ کہے کہ میرا مشرکوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ شرک نہیں کرتا ہے لیکن شرک کرنے والوں سے تال میل رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے، نرمی رکھتا ہے، رواداری رکھتا ہے، رواداری کے نام پر مداہنت رکھتا ہے، فرق ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی نہ شرک کرتے تھے اور نہ شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور آپ جانتے ہیں نا برات کا اعلان، برات کا اعلان صاف لفظوں میں، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا پکارتے۔ یاد رہے اللہ کی توحید میں بھی شرک ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی، اتباع میں بھی شرک ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے دونوں پہلوؤں پر یاد رہے، رواداری کے نام پر مداہنت، سمجھوتے، سودے بازی، نرم گوشہ، نرم رویہ، یہ انسان کے اصولوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جہاں ہے گنجائش وہاں نرم گوشہ رکھیں آپ، جہاں گنجائش وہاں آپ رواداری رکھیں، اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسلام میں اس کے فضائل ہیں، اس کے برکات ہیں، لیکن یاد رکھیں اصولوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ بہرحال تشبیہ لہ بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تشبیہ دیتے تھے۔ بہرحال اس سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ آخر کون ہے امام یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اتنا اونچا ہے۔ اچھا آپ سوچیں اگر اتنی زیادہ خصوصیات کے مالک نہ تھے معاذ بن جبل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے صحابہ کرام میں سے یمن کے یہود و نصارہ کو دعوت، تبلیغ، وصیت، نصیحت، علم، تعلیم، تربیت، ان سب کے لیے معاذ بن جبل ہی کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ معاذ بن جبل اس کے اہل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ایسے ہی بے معنی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی خوب جانتے تھے اس مشن کے لیے، اس محاذ کے لیے کون اہلیت رکھتا ہے، آپ نے اس کے لیے انتخاب کس کا کیا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے پیچھے راز کار فرمائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کا تذکرہ، جس کا تذکرہ چل رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ابن تیمیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اتنے اونچے مقام کے صحابی کو یہ وصیت فرمائی ہے۔ اس وصیت کا معنی بھی بڑا عظیم ہے، صحابی کا مقام بڑا عظیم اور وصیت بڑی جامع اور بڑی عظیم۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے فَعُلِمَ أَنَّهَا جَامِعَةٌ، عُلِمَ أَنَّهَا جَامِعَةٌ، کہتے ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ وصیت بڑی جامع وصیت ہے۔ جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات میں بہت ساری چیزیں سمیٹ لینا، بہت ساری چیزیں
سمیٹ لینے والی بات. 3 جملوں میں اگر آپ غور کریں نا، 3 جملوں میں ہماری آپ کی انسانیت کی ساری زندگی کے سارے مسائل کو سمیٹ لیا گیا ہے. یہاں جو وصیت کی شرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کی 3 جملوں کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے. 2 پارٹ میں کہتے ہیں اس وصیت کے اندر بندے کے اوپر 2 حق لاگو ہوتے ہیں. بندے پر ایک حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور وہ حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سینٹنس میں بیان فرمایا ہے. اور دوسرا حق بندے پر بندے کا لاگو ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سینٹنس میں بیان کیا ہے. یہ ترتیب، یہ نچوڑ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرح کا. اس کا نچوڑ ہے کہ 2 باتیں، اللہ کا حق بندے پر اور بندے کا حق بندے پر، یہ 2 باتیں بیان کی گئی. جبکہ اسی حدیث کو دوسرے علماء کرام تشریح کرتے ہیں، جب تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں 3 جملے ہیں نا، تو تینوں جملے 3 پوائنٹ پر ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کچھ الگ نہیں ہے. جو انہوں نے کہا اللہ کا حق، اس اللہ کے حق میں 2 باتیں ہیں. دیگر علماء نے اسی کو 3 الگ الگ کر کے بیان کر دیا. یہ تو بات جو آپ کے سامنے آئی، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ ہے. علماء کرام جو دوسرے کہتے ہیں اس کو 3 ٹکڑے میں کر کے 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو جملہ ہے، اتق اللہ حیثما کنت، تم اللہ سے ڈرو جہاں رہو. کہتے ہیں یہ جو پہلا جو جملہ ہے نا، یہ پہلا جملہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے. انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، میں کہیں بھی رہوں، رات میں، دن میں، گھر پر، گھر سے باہر، سفر میں، حضر میں، صلح میں، جنگ میں، پہچان والوں کے بیچ میں، ان نون لوگوں کے بیچ میں، کہیں بھی رہوں، میرا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک، بندے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور بندے کا معاملہ خود اپنی ذات کے ساتھ. اور تیسری چیز، بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ. آئی بات سمجھ میں؟ اب پہلا جملہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اس کا تعلق کس سے ہے؟ بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یعنی بندہ جہاں بھی رہے اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، آدمی جب اپنے محلے میں، اپنی گلی میں رہتا ہے نا، تو تھوڑا سا سنبھل کے رہتا ہے. فلاں صاحب دیکھ نہ لیں، ابا دیکھ نہ لیں، انکل دیکھ نہ لیں، امام صاحب دیکھ نہ لیں، یا اور کوئی ہے جان پہچان کا دیکھے گا تو کیا سوچے گا، برا لگے گا، اور میرا وقار گھٹ جائے گا، میری بے عزتی ہو جائے گی. آدمی سنبھال کے رہتا ہے. اور جب شہر سے باہر نکل جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہاں مجھے کون پہچانتا ہے، کون پہچانتا ہے. یا آدمی دن میں ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا پارسا بن کر کے رہتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، سوچتا ہے یہاں مجھے کون دیکھ رہا ہے. آدمی ممبر پر بات کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور ممبر سے ہٹتا ہے، جب تنہائی میں جاتا ہے تو کچھ اور کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے کچھ اور کرتا ہے. اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یہ بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا ہونا چاہیے، یہ جملہ اس پر مبنی ہے، موقوف ہے. دوسرا جملہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور گناہ کے بعد سیئہ، برائی، گناہ، معصیت، اس کے بعد نیکی کو لگاؤ، حسنہ کو لگاؤ، نیکی کو لگاؤ. تمحوها، وہ نیکی اس برائی کو کیا کرے گی؟ مٹا دے گی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بندے کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق. اپنی فکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ایک گناہ ہو گیا ہے، اب جلدی سے اس کی معافی کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیسے معافی ہوگی، کیسے تلافی ہوگی، کیسے توبہ ہوگی، کیسے استغفار ہوگا، کیسے وہ گناہ ہمارے نام اعمال سے باہر نکلے گا. تو یہ ہے بندے کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. اب بندے کا اپنی ذات کے ساتھ، بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ان دونوں چیزوں کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوائنٹ بنا کر کے بیان کر دیا ہے. بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندے پر کیا بنتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ بندے کا تعلق بندوں کے ساتھ. ہمارا تعلق سماج کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، کاروباریوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، بندے کے معاملات بندے کے ساتھ کیسے ہوں، اس کا ایک جامع لفظ استعمال کیا گیا. اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا معاملہ کرو، اچھا بیہیویئر رکھو.
آپ کی زبان اچھی ہو، آپ کا معاملہ اچھا ہو، آپ کا رہن سہن اچھا ہو، آپ کا پڑوس اچھا ہو، آپ کا سفر اچھا ہو، آپ کا کاروبار اچھا ہو، آپ کا شادی بیاہ جس کا تعلق ہوتا ہے سب اچھا ہو، ہر اعتبار سے آپ اچھے ہوں، آپ جھوٹے نہ ہوں، خائن نہ ہو، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، اس کے خلاف اس کے خلاف فلاں وغیرہ تمام جو برائیاں سماج کی سب آ گئی۔ یہ اخلاق اس وقت یہ بات ہوگی جب ایسی حدیث آپ کے سامنے رہے، تب جہاں آپ کو یہ معلوم پڑے کہ اخلاق کا تعلق لوگوں کی بیہیویئر کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں پر آیا ہوا ہے نا خالق الناس، لوگوں کے ساتھ، ورنہ اخلاق کا اصل معنی کیا جانتے ہیں آپ؟ اخلاق کا اصل معنی ہے پورا دین اسلام۔ اخلاق کا اصل معنی کیا ہے؟ اخلاق کا اصل معنی ہے پورا دین اسلام۔ جو کچھ قرآن میں ہے سارا کا سارا کیا ہے؟ اخلاق ہے، اور سارا کا سارا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھلا ہوا تھا، عملی طور پر ڈھلا ہوا تھا۔ جیسے کہ واقعہ آپ جانتے ہیں نا حدیث، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے؟ جواب کیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن کریم تھے، اور قرآن کریم کیا تھا؟ اس کی عملی تصویر تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم میں اخلاق کیا خالی بیہیویئر ہے؟ ایمان ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کے خلاف شرک کفر نفاق ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ اسے بائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ خالص توحید کا اقرار، اس کے خلاف شرک کفر کا بائیکاٹ، خالص سنت اتباع، اور اس کے خلاف ہوائے نفس وغیرہ عقل پرستی اور دیگر چیزوں کا بائیکاٹ، اور اس کے علاوہ ساری عبادات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، سارا کا سارا دین قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور اس کو کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو یہ اصل معنی ہے۔ تو ایک ہے پورا دین اسلام اخلاق ہے، اور ایک یہ ہے اخلاق جس کا تعلق پبلک سے ہے، لوگوں سے ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر تقوی کا ذکر آ گیا۔ تقوی میں سب سے پہلے توحید ہے، تقوی میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کے جبے قبے، اس کی پگڑی، اس کا لباس اور اس کے مالے سے وہ متقی پرہیزگار نہیں بنے گا۔ آستانوں پر مجاوری کرنے والے ہے نا، خانقاہوں میں سر ٹیکنے والے، قبروں پر سر جھکانے والے، کتنا بھی لوگ ان کو نیک اور متقی پرہیزگار سمجھتے ہوں، کیونکہ توحید نہیں ہے ان کی زندگی میں، شرک ہے، اس لیے ساری خوبیاں بھی پائی جائیں گی، تو اسے متقی نہیں کہا جائے گا۔ تقوی کی شروعات توحید سے ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ تو ہو گئی بات سرسری طور پر اس کی۔ کیا کہا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وصیت کی خاص بات کیا ہے کہ بڑی جامع ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھے، دماغ سے بھی، اور اس سے پہلے دل سے سمجھے، دل سے، اور اس کے بعد ثم اتبعہا، اور اس کے بعد کیا کرے؟ اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے۔ تو سمجھ لے اور پیروی کرے، تب جا کر کے یہ وصیت کیا ہوگی؟ اس کے لیے کارگر ہوگی۔ اگر نہ سمجھے، عمل نہ کرے، سمجھے اور عمل نہ کرے، یا مثال کے طور پر نہ سمجھے اور بغیر سمجھے عمل کرنے کی کوشش کرے، دونوں صورتیں میں خسارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، یاد رکھنا۔ اور یہی دونوں بیماریاں ہیں یہود و نصارہ کی، یہی دونوں بیماریاں ہیں یہود و نصارہ کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہی دونوں بیماریاں بیان کی گئی ہیں۔ جو سمجھے اور عمل نہ کرے، یہ کام یہودیوں کا ہے۔ جس کو علم ہو، سمجھداری ہو، حق جانتا ہو، سچائی جانتا اور عمل نہ کرے، وہ کون ہے؟ وہ یہودیوں کا رویہ ہے۔ اور جو بغیر علم کے عمل کرے، وہ عیسائیوں کا رویہ ہے، جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ جھگیوں میں، کٹیوں میں، جھوپڑیوں میں جا کر کے تپسیا کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، لیکن سب جہالت کے ساتھ، علم نہیں، پتہ نہیں سچائی کیا ہے، سچا علم کیا نہیں معلوم، لیکن عبادت اور تپسیا بہت زیادہ۔ تو اسی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، اللہ کا غضب جن پر ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہودی۔ یہودیوں کا کیا کردار تھا؟ علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ضالین، گمراہ کس کو کہا؟ عیسائیوں۔ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ عمل بہت کرتے تھے لیکن جہالت پر عمل کرتے تھے، لا علمی پر عمل کرتے تھے۔ دین برابر نہیں ہے، علم برابر نہیں ہے، عبادت برابر نہیں ہے، لیکن عمل خوب کر رہے ہیں۔ اس لیے اور اسی لیے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا
اس امت کے بارے میں، یہ بات کس کے بارے میں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے نا، یہود و نصارہ کے بارے میں. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہود و نصارہ کی صفت سورہ فاتحہ کے اندر، کہتے ہیں ہماری اس امت کے اندر، امت محمد میں جو لوگ علم نہ ہو عمل کریں، علم کے بغیر عمل کریں، جہالت کے ساتھ عبادت کریں. جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں، ان کو توحید بتاؤ، ایمان بتاؤ، عقیدہ بتاؤ، سنت بتاؤ، منہج بتاؤ، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ انحراف ہے، یہ منحرف لوگ ہیں، یہ منحرف کرنے والے لوگ ہیں، یہ گمراہ گر لوگ ہیں، تو ان کو یہ نہیں اچھا لگتا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بتاؤ کہ تسبیحات کریں، ہم کو بتاؤ اذکار کریں، ہم کو بتاؤ یہ عمل کریں، ہم کو بتاؤ یہ عمل کریں، یہ نیکی کریں. یعنی عمل کرنے کا بڑا جذبہ ہے، لیکن جو بنیادی علم ہے وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں. بنیادی علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو علم حاصل کرنے کا شوق نہیں، عمل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہمارے عبادت گزاروں میں بگاڑ آیا ہے، من فسد من عبادنا، ہمارے عبادت گزاروں میں جو بگاڑ آیا ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں بغیر علم کے کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں نصارہ کی مشابہت ہے. ایسے لوگوں میں کس کی مشابہت ہے؟ نصارہ کی، کرسچنز کی مشابہت. کرسچنوں کا یہی کام ہے، جہالت کے ساتھ رہبانیت کٹ کٹ کر کے یہاں عبادت وہاں عبادت، جنگلوں میں، جھاڑیوں میں، جھگیوں میں، کٹیوں میں جا جا کر کے عبادت کرتے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ جہالت کے ساتھ. تو کہتے ہیں ہمارے عبادت گزاروں میں جو فساد آیا ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا ہے، ان کی مشابہت کس سے ہے؟ عیسائیوں سے، عیسائیوں سے، نصارہ سے. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَهُودِ، اور ہمارے علماء میں جو بگاڑ آیا ہے ان کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے. کیوں علماء میں بگاڑ آیا؟ کیا مطلب؟ علماء کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں، بے عمل ہے. تو علماء کا بگاڑ یہ ہے کہ علم ہے، عمل نہیں کرتے، اور عبادت گزاروں کا بگاڑ ہے اب عبادت تو کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے کرتے. تو یہ والا کام اگر اس امت کے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور یہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. تو جاہل عبادت گزاروں کی مشابہت عیسائیوں سے ہے، اور بے عمل علماء کی مشابہت یہودیوں کے ساتھ، بے عمل علماء کی مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہے. یہ ہے امام سفیان بن مسروق الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا خلاصہ. بہرحال اس کے بعد دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت جامع وصیت ہے. یہ جامع کا معنی سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا ہے کہ بہت جامع وصیت ہے. کہتے ہیں جامع کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے اوپر دو حق لاگو ہوتے ہیں. ہم نے ذکر کیا بھی آپ کے سامنے، بندے کے اوپر دو حق لاگو ہوتے ہیں. ایک حق ہے حق اللہ عز و جل، اور دوسرا حق ہے وہ حق لعبادہ. ایک حق ہے بندے پر اللہ کے بندوں کا حق، اور دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں پر، اللہ کے بندے پر. پہلا حق کیا ہے؟ بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اور دوسرا کیا ہے؟ بندے پر دوسرے اپنے علاوہ دوسرے بندوں کے حق. یہ دو حق ہیں مجموعی طور پر. کہتے ہیں اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ حدیث، یہ وصیت بہت جامع ہے، اس لیے کہ اگر آپ مطلب عمومی طور پر دیکھیں گے تو ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ذمہ داری ہے؟ دو لفظوں میں آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا کہ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو. اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو. سارے حق ادا ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ کچھ باقی نہیں بچے گا. تو کہتے ہیں دو حق ہیں انسان کے اوپر، اور دونوں حق کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرما دیا ہے. بہرحال صاف صاف کہتے ہیں کہ آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کے لیے اس سے زیادہ لمبی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر میں داخل ہو جاؤں گا اگلے نقطے میں تو وقت لمبا ہو جائے گا. آج ہم نے صرف اور صرف اس حدیث کا ترجمہ اور سرسری طور پر اس کا معنی پڑھا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ جو تفصیلات ہیں اس میں سے جو ایک دم ضروری ہیں ان ضروری تفصیلات کا تذکرہ کوشش کریں گے کہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کر دیا جائے، اور تاکہ ہم اور آپ اس حدیث کا کم از کم خلاصہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وصیت کا نچوڑ اور اس کا چربہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لیں. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تینوں الفاظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ بات آئی کہ پہلے علم حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر ہم سمجھیں گے نہیں، عمل کریں گے تو بھی غلط، اور اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے
سمجھیں گے نہیں یا سمجھ کر کے عمل بھی نہیں کریں گے، سمجھ لیں گے عمل نہیں کریں گے تو بھی کیا ہوگا؟ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت میں تو یہودیوں کو غضب، اللہ کی غضب کی مار والا بتلایا گیا اور عیسائیوں کو گمراہ کہا گیا، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الگ الگ خصوصی طور پر اللہ نے دونوں کا نام لیا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ سوٹیبل یہ ہے کہ اللہ کی غضب ہے، اللہ کی غضب کی مار ہے یہودیوں کے لیے، اور عیسائیوں کے لیے زیادہ مناسب کیا ہے؟ گمراہی۔ لیکن اگر دیکھیں تو دونوں پر دونوں صفت فٹ آتی ہے، دونوں اللہ کی غضب کی مار کے حقدار ہیں اور دونوں گمراہ بھی ہیں، دونوں گمراہ بھی ہیں اور دونوں اللہ کی غضب کی مار کے مستحق بھی ہیں۔ لیکن یہ صفت زیادہ یہودیوں کے لیے مناسب ہے، اس لیے اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم، اور یہ صفت زیادہ عیسائیوں کے لیے مناسب ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ولا الضالین، اور ہم تیسرے والے ہیں تو ہمارا کیا نام بنے گا بھائی؟ المنعم علیہم، ان کا المغضوب علیہم، ان کا الضالین، اور ہمارا کیا ہے؟ المنعم علیہم۔ ہمارا ذکر پہلے آ گیا، ہمارا ذکر پہلے آ گیا، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ ایک طبقہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، دوسرا طبقہ جو گمراہ ہو گئے، ہدایت سے بھٹک گئے، وہ تیسرا طبقہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر تینوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم انعام یافتگان کی فہرست میں ہیں الحمدللہ، نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، اور انہی کا تذکرہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر فرماتا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار طبقے ہیں۔ تو ہم سب سے اخیر میں الصالحین کے اندر اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر زندگی، اسی پر موت کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔